بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 343 ہے، جس کا عنوان ہے باب القراءۃ فی العشاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابی قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن عدی قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في احدى الركعتين والتين والزيتون۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک سفر میں عشاء کی نماز پڑھائی تو دونوں رکعتوں میں سے ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن معاذ العنبری ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی معاذ بن معاذ بن نصر، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج، چوتھے ہیں عدی بن ثابت الانصاری ثقۃ، اور پانچویں ہیں براء بن عازب بن حارث بن عدی الانصاری الاوسی، صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ کوفہ کے اندر ان کا قیام تھا اور 72 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا لیث عن یحییٰ وهو ابن سعید عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما انہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فقرأ بالتین والزیتون۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی، دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی، تیسرے ہیں یحییٰ بن سعید بن قیس الانصاری النجاری۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابی قال وحدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا مسعر عن عدی بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء بالتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا منہ۔ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے، لیکن اس روایت میں حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ کوئی خوبصورت آواز نہیں سنی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ حافظ فاضل، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی، تیسرے ہیں مسعر بن کدام، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ظاہری حسن صورت اور باطنی کمال سیرت کا وہ حسین سنگم ہے، جہاں آپ علیہ السلام کی آواز کی دلکشی اور معجزانہ وسعت قدرت کا ایک خاص عطیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورتی اور خوش الہانی سے نوازا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام محاسن اپنی انتہا کو پہنچ گئے، جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی حلاوت اور خطبات کی دور رس گونج سے ملتی ہے۔ ابی قال حدثنی محمد بن عباد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى فقال عمرو نحو هذا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، بعد ازاں اپنی قوم میں آ کر انہیں نماز پڑھاتے یعنی امامت کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم میں آئے اور ان کی امامت کی۔ نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص نے طوالت سے گھبرا کر منہ موڑ کر سلام پھیرا اور تنہا نماز پڑھ لی اور چلا گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے فلاں، کیا تو منافق ہو گیا ہے جو نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم
میں ضرور بے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور انہیں بتلاؤں گا۔ چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اونٹوں کے چرانے والے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر آئے اور امامت کروائی، سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ یہ صورتیں پڑھا کرو۔ سفیان راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا، ابو زبیر نے حضرت جابر سے فرمایا، والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشا وسبح اسم ربک الاعلی، اور ان جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرو۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عباد صدوق، دوسرے ہیں سفیان بن عیینہ، تیسرے ہیں عمرو بن دینار الاسرم الجمحی، اور چوتھے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی، صحابی بن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ ایک اہم سبق ملتا ہے کہ امامت کے منصب پر مقتدیوں کی سہولت اور مشقت کا خیال رکھنا لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق طویل قرات کی بجائے اختصار اور اعتدال پسندی کو ترجیح دینی چاہیے، تاکہ عبادت لوگوں کے لیے بوجھ یا بیزاری کا سبب نہ بنے بلکہ باعث راحت رہے۔ یہاں ایک فقہی اختلاف ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی ادائیگی ممکن ہے، تو یہاں مسالک ذکر کر دیے گئے ہیں، ان کے موقف اور بنیادی دلائل بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا عمل یا تو منسوخ ہو چکا ہے یا وہ ان کا انفرادی اجتہاد تھا، کیونکہ ایک ہی نماز 2 بار پڑھنا اب جائز نہیں۔ علمی اعتبار سے تلاوت میں صورتوں کی ترتیب بدلنا ناپسندیدہ ہے، جبکہ آیات کی ترتیب بدلنا ناجائز ہے، کیونکہ آیات کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین اور توقیفی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال صلى معاذ بن جبل الانصاري لاصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ، اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل الانصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو نماز لمبی کر دی۔ ایک شخص ہم میں سے منہ پھیر کر چلا گیا اور تنہا نماز پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا، وہ تو منافق ہے۔ جب اس شخص کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بات سے آپ کو باخبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم فتنہ پھیلانے والے بننا چاہتے ہو؟ جب لوگوں کی امامت کرو تو والشمس وضحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ اقرا بسم ربک اور واللیل اذا یغشا، ان جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن رمح، جن کا نام ہے محمد ابن رمح بن مہاجر التجیبی، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں ابو زبیر محمد بن مسلم، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ كان يصلي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں حشیم بن بشیر، اور تیسرے ہیں منصور بن زازان الواسطی۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو الربيع الزهراني قال ابو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الربیع الزہرانی، دوسرے ہیں حماد بن زید، تیسرے ہیں ایوب بن ابی تمیمہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔
جہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔